نہیں کریں گے، حق ادا نہیں کریں گے، تو پھر وہ مال آزمائش بن جائے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور میدان حشر کے اندر بھی۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے، اور ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں نا پرانے اللہ کے ولی، وہ سارے اپنے اپنے بزنس کیا کرتے تھے، اپنا اپنا کاروبار کیا کرتے تھے، اسی لیے ان لوگوں کی عزت بھی اتنی اعلیٰ ہوتی تھی۔ آج تو ہم صرف مسجد تک محدود ہو کے رہ گئے، ہمارے قاری حضرات، علماء، خطیب حضرات، اور ان کی وہ عزت بھی نہیں ہے، اس طرح کی عزت نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ بس ہمارا مسجد کے ساتھ تعلق ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ پڑھیں اپنے بزرگوں کی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا کاروبار ہوتا تھا، اور وہ بڑی جرت کے ساتھ دین کا کام کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں پریشانی کوئی نہیں تھی۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بہت امیر آدمی تھے، بڑے کامیاب قسم کے بزنس مین تھے۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کا خادم آیا، نوکر، پرسنل سیکرٹری، بھاگتا ہوا آیا، پریشان لگ رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ تیرے چہرے کا رنگ فک ہے، سانس اکھڑی ہوئی ہے، تجھ سے بولا نہیں جا رہا، خیریت تو ہے نا؟ وہ کہنے لگا حضرت خیریت نہیں، ہمارا سامان تجارت، ہمارا کاروبار کا سامان جس بحری جہاز کے اوپر آ رہا تھا، ہمیں خبر ملی ہے کہ سمندر میں طوفان آیا ہے اور وہ جہاز لڑکھڑا رہا ہے، اور ہمیں خدشہ ہے کہ وہ جہاز ڈوب جائے گا۔ جب جہاز ڈوبے گا تو ہمارا لاکھوں کا سامان وہ بھی ختم ہو جائے گا، ہمارے لیے بڑا خسارہ ہو جائے گا، بڑا نقصان ہوگا ہمیں کاروبار۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ سنا تو دل کی طرف دیکھا، دل کی طرف توجہ کی، اور آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اور پھر آپ ذکر فکر میں مشغول ہو گئے۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو مسائل بتانے لگے۔ کافی دیر کے بعد وہی خادم، وہی نوکر دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا، اب وہ خوش تھا، چہرے کے اوپر خوشی کے آثار تھے۔ پوچھا اب خوش کیوں ہو؟ تو کہتا ہے حضرت مبارک کو خبر ملی ہے کہ سمندر کا طوفان تھم چکا ہے، اور وہ جو ہمارا سامان تجارت تھا بحری جہاز کے اوپر، وہ جہاز بھی اب آرام و سکون کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ کنارے کے اوپر لگ جائے گا، تو مبارک کو ہمارا نقصان نہیں ہوا۔ یہ سن کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی خوش نہیں ہوئے، دل کی طرف توجہ کی، اور آپ نے پڑھا، پھر وہی پڑھا الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے۔ جو پاس حضرات بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جناب جب نقصان کی خبر پہنچی اس وقت بھی الحمدللہ پڑھا، اور جب نفع کی خبر پہنچی کہ وہ سامان پہنچ جائے گا تو پھر بھی الحمدللہ پڑھا، وجہ کیا ہے؟ تو سنیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا خوبصورت جواب۔ اگر ہمیں یہ جواب سمجھ آ جائے تو پھر ہمیں جو کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی ہے پھر ہم اس کے اوپر پریشان نہیں ہوں گے۔ آپ نے کہا کہ جب مجھے خبر ملی کہ میرا سامان ڈوبنے والا ہے اور میرا لاکھوں کا نقصان ہو جائے گا، تو میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تاکہ میں دیکھوں کہ کہیں میرے دل میں دنیا کے مال کے نقصان کی وجہ سے میرا دل اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہوا کہیں۔ تو جب میں نے اپنے دل کو دیکھا تو میرے دل کے اوپر رتی برابر بھی پریشانی نہیں تھی۔ میں نے اپنے دل کو کیسا پایا کہ وہ مسلسل اپنے رب کے ذکر میں ہی مصروف نظر آیا۔ میں نے اپنے دل کو رب کی یاد میں مصروف پایا، تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تیرا شکر ہے کہ دنیا کے مال کے نقصان کی مجھے خبر ملی تو اس کا اثر میرے دل کے اوپر نہیں ہوا۔ اور جب مجھے خبر ملی دوبارہ کہ مال پہنچنے والا ہے صحیح سلامت، تو میں نے کہا پھر میں اپنے دل کو دیکھوں کہ دنیا کا مال اب لاکھوں میں منافع ہوگا،
تو میں دیکھوں میرا دل کہیں خوش تو نہیں ہوا دنیا کے مال کے ملنے پہ، خوش تو نہیں ہوا، اور وہ رب کے ذکر سے غافل تو نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں جب میں نے دوبارہ اپنے دل کو دیکھا تو میں نے کیا پایا؟ اپنے دل کو کس حالت میں پایا کہ میرا دل دنیا کے نفع کے ملنے کے اوپر خوش نہیں تھا، میرا دل پہلے کی طرح برابر اللہ کا ذکر ہی کرتا چلا جا رہا تھا۔ تو میں نے پھر اللہ کا شکر ادا، مالک تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ہے۔ تو فطری طور پر کاروبار میں گھاٹا ہو، نقصان ہو، پریشانی ہوتی ہے، فطری طور پر انسان کی فطرت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے، مگر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور ریت کا ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا جب تک رب کی مرضی نہ ہو۔ تو اس لیے خاص طور پہ ماہ رمضان کی آمد ہے تو کوشش کیجئے، یہ نیت کیجئے کہ ہم نے اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ رب کی بارگاہ میں ادا کرنی ہے، اور رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے۔ اور اکثر میں یہ کہتا ہوں کہ زکوٰۃ کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے۔ معاذ اللہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، تاوان نہیں ہے، جرمانہ نہیں ہے، یہ تو ہمارے مالوں کو پاک کرنے کا ایک بہانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ کے اندر فرض کر دیا ہے۔ اس سے ہمارے مال ستھرے ہو جاتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتے ہیں، طیب ہو جاتے ہیں، اور مال کے اندر برکت آ جاتی ہے، مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس جو ٹیکس ہے اسے ہم خوشی خوشی ادا کرتے ہیں، جو ٹیکس ہے اسے خوشی خوشی ادا کرتے ہیں۔ بیلنس کروائیں موبائل کے اوپر 100 روپے کا تو کتنے روپے کٹتے ہیں جی؟ کتنے روپے؟ 11 روپے، مگر وہ خوشی خوشی دیتے ہیں۔ اور دن میں 1000 کا بیلنس ڈلوائیں تو ہر 100 کے اوپر 11 تو کٹیں گے، مگر وہ بخوشی دیتے ہیں۔ مگر رب کا کرم دیکھیں نا اپنے بندوں پہ، رب نے یہ نہیں کہا کہ 100 کے اوپر تم نے 10 روپے میری راہ میں خرچ کرنے ہیں، 20 کرنے ہیں، 30 کرنے ہیں، نہیں کہا 2.5%، 40واں حصہ، اور وہ بھی ہر روز نہیں، شریعت کا تقاضا ہر ہفتے نہیں، ہر مہینے نہیں۔ آپ سوچیں اگر اللہ کا حکم ہوتا کہ 100 کمایا ہے تو 100 کا 100 میری راہ میں خرچ کرو، تو بتائیں ہم میں ہمت تھی اللہ کی بارگاہ میں اعتراض کرنے کی؟ اللہ کہتا 100 کمائے ہیں تو 50 خرچ کرو میرے رستے میں، ہم نے کرنے تھے، کوئی چارہ نہیں تھا۔ اللہ کہہ دیتا 100 کمائے ہیں، 75 تمہارے، 25 میری راہ میں دو، تو ہم نے دینے تھے، ہم انکار کی جرات ہی نہیں کر سکتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے کرم یہ کیا، کہا کہ 50 بھی نہیں، 20 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 2.5% دے دو اللہ کی بارگاہ میں، اور وہ بھی ہر مہینے یا ہر ہفتے نہیں، سال گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد۔ اور دیکھیں رب کا کرم، رب نے یہ بھی نہیں حکم دیا کہ جتنے تم نے کمائے ہیں اس میں سے 2.5% دو، نہیں، فرمایا تم اپنے روزمرہ کے اخراجات مائنس کر لو، اور جو تم بچا کے رکھتے ہو، جمع کر کے رکھتے ہو، اس میں سے تم نے دینا ہے۔ اور اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ مہینے کے 40,000 کمائے ہیں تو اس میں سے تم نے دینے ہیں، تو دینے پڑنے تھے۔ یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ رب کریم نے فضل کیا، کرم کیا حضور کے صدقے، کہا کہ پہلے تم اپنی ضروریات زندگی پوری کرو۔ اللہ کو پتا تھا نا اخراجات بڑے ہونے ہیں گھروں میں، تو کہا پہلے وہ اخراجات پورے کرو، ہاں اخراجات پورے کرنے کے بعد جب تمہیں پتا چلے کہ اتنے بچ رہے ہیں، اتنی بچت ہو رہی ہے ہر مہینے، اس کو جمع کرتے جاؤ، جمع کرتے جاؤ، اور پھر سال گزرنے کے بعد اس میں سے تم نے 2.5% میری راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو اتنے فضل کے بعد بھی اگر ہم بہانے کریں اور اپنی مہنگائی اور اپنی پریشانیوں کو سامنے رکھیں تو پھر افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ تو اگلے جمعۃ المبارک کے زکوٰۃ کے مسئلے عرض کیے جائیں گے کہ کس مال پہ زکوٰۃ ہے اور کس مال پہ نہیں ہے، کس کاروبار پہ ہے اور کس کاروبار پہ نہیں ہے، انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا